کہ انہوں نے بھی بیان کیا کہ نہا ان قتل النساء والولدان، کہ حضور علیہ السلام نے عورتوں اور بچوں کے قتل سے منع فرما دیا۔ اس حدیث کو پھر امام احمد بن حنبل نے بھی روایت کیا، اس حدیث کو امام شافعی نے بھی روایت کیا مسند میں، امام عبد الرزاق نے بھی روایت کیا، امام ابو داؤد الطیالسی نے بھی روایت کیا، امام ابن ابی شیبہ نے بھی روایت کیا، امام اسحاق نے بھی روایت کیا، امام سعید بن منصور نے بھی روایت کیا، اور امام شافعی نے اپنی الام میں، کتاب الام میں اور مسند سب میں روایت ہے۔ اسی طرح رباح بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، خالد بن ولید کے لیے حکم بھیجا کہ جب وہ سپہ سالار ہوتے فوج کے لیے، خالد بن ولید کو آقا علیہ السلام نے حکم بھیجا، میسج بھیجا کہ قل لخالد، خالد بن ولید کو پیغام پہنچا دینا، لا یقتلن امرأۃ ولا عصیفہ، خبردار دوران جنگ کسی عورت کو قتل نہ کیا جائے، اپنی فوج کو اعلان کر دینا کہ کسی ایک عورت کو نہ مارے۔ اس حدیث کو پھر امام ابو داؤد نے روایت کیا سنن میں، امام نسائی نے روایت کیا سنن میں، امام ابن ماجہ نے روایت کیا سنن میں، امام عبد الرزاق نے روایت کیا ہے اپنے مصنف میں، امام احمد بن حنبل نے مسند میں روایت کیا، امام سعید بن منصور نے روایت کیا، امام طحاوی نے روایت کیا شرح معانی الاثار میں، امام طبرانی نے روایت کیا ہے معجم میں، امام بہقی نے روایت کیا ہے اپنی سنن کبریٰ میں، اور امام ابن حبان نے اپنی صحیح میں، اور اس حدیث کی تصحیح کی، صحیح کہا۔ تو گویا ہر مقام پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا اور صریح تلقین فرمائی، حکم فرمایا کہ عورتوں کو قتل کرنے کی اور بچوں کو قتل کرنے کی اجازت نہیں، علاوہ اس کے گرجا گھروں کو مسمار کرنے کی اجازت نہیں دوران جنگ، غیر مسلموں کے عبادت گاہوں کو، خواہ وہ گردوارے ہوں، خواہ وہ عیسائیوں کے چرچ ہوں، خواہ وہ سینیگوگز ہوں، خواہ وہ دیگر ان کے ٹیمپلز ہوں، کسی غیر مسلموں کے معبد اور عبادت گاہ کو نہ مسمار کرنے کی اجازت ہے، نہ ان کے درختوں کو کاٹنے کی اجازت ہے، نہ ان کے مکان منہدم کرنے کی اجازت ہے، نہ عیسائی پادریوں کو مارنے کی اجازت ہے، منع کیا آقا علیہ السلام نے، حرام قرار دیا، نہ ان کے راہبوں کو قتل کرنے کی اجازت ہے، نہ بیماروں کو قتل کرنے کی اجازت ہے، نہ بوڑھوں کو قتل کرنے کی اجازت ہے، نہ عورتوں کو، نہ بچے کو، نہ راہگیروں کو، حتیٰ کہ رات کو سوتے وقت اچانک ان پر حملہ کر دینا اور ان کو تباہ کرنا، اس سے روکا گیا کہ ان کے چھوٹے بچے سو رہے ہوں گے، دودھ پیتے بچے پریشان ہوں گے، مر جائیں گے۔ اتنی رحمت اور شفقت پر مبنی دین ہے کہ وہ دین، دنیا کا کوئی مذہب آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ جب اعلان جنگ ہو جائے، دشمن آپ پر حملہ آور ہو، اسٹیٹ آف وار ہو، جنگ ہو رہی ہو، تو دوران جنگ بھی جو دین اور جو مذہب امن اور محبت اور رحمت اور شفقت کے اصولوں کو پامال نہ ہونے دے، وہ دین صرف دین اسلام ہے، کہ دوران جنگ بھی وہ رحمت و شفقت کے قاعدوں کو نظر انداز نہ کرے، دوران جنگ بھی امن کے قواعد اور ضوابط قائم رکھے، دوران جنگ بھی لوگوں کے اوپر احسان کو کبھی ختم نہ ہونے دے، اور جو بلائی کے حقدار ہیں ان کے ساتھ بلائی دوران جنگ دشمن ہو کر بھی ان کی بلائی منقطع نہ کی جائے۔ دنیا کا کوئی مذہب، کوئی دین، کوئی فلسفہ حیات اور کوئی درسگاہ ایسی تعلیم نہیں دے سکتی جو اسلام نے دی، جو قرآن نے دی اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث اور اپنی سنت کے ذریعے عطا کی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک اور بڑی ایمان افروز، اب اسی طرح اہل خانہ بیویوں کے بارے میں اور آقا علیہ السلام کی سنت کا ایک عملی مظہر آ رہا ہے اور بڑا ایمان افروز واقعہ ہے۔ اسے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، بڑا توجہ طلب ہے، ہر شخص کے غور سے سننے، سمجھنے اور اپنی فیملی لائف میں اس کو اپلائی کرنے کی ضرورت ہے۔ امام مسلم اس کو روایت کرتے ہیں کتاب الاشربہ میں، امام مسلم نے روایت کیا، باب ما یفعل الضیف اذا تبعہ غیر من دعاہ صاحب الطعام، کہ جو مہمان ہے وہ کیا کرے اگر اس کے ساتھ کوئی ایسا شخص بھی ساتھ جائے جس کو دعوت نہیں دی تھی ہوسٹ نے، دعوت کرنے والے نے جس دوسرے شخص کو دعوت نہیں دی، ایک شخص کو دعوت دی اور وہ دوسرا شخص جو مدعو نہیں، اگر وہ بھی اس کے ساتھ چلے تو اس میزبان کے لیے کیا حکم ہے، وہ مہمان کے ساتھ کیا کیا جائے اور اس آنے والے کے ساتھ کیا کیا جائے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں انا جارن لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فارسیجن، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک پڑوسی فارسی تھا، یعنی فارس کا رہنے والا تھا۔ فارس اس وقت ملک ایران تھا اور ایران کا ایک صوبہ تھا فارس۔ وہ یہ کہتے تھے یہ جو علاقہ بغداد سے اوپر جس میں کوفہ وغیرہ کا علاقہ آ جاتا ہے اوپر کا سارا، یہ فارس میں آتا تھا۔
بعد ازاں جو عراق کا صوبہ بن گیا۔ تو فرماتے ہیں کہ ایک شخص فارس کا رہنے والا تھا، جہاں سے سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، آپ کا پڑوسی تھا، اور وہ بہت اچھا کھانا پکانے والا تھا، اچھا کک تھا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس حدیث میں بہت سارے لطیف ایسپیکٹ ہیں تعلیم اور تربیت کے، اور بے شمار گوشے ہیں جو انجوائے کرنے کے بھی ہیں اور تعلیم ایجوکیشن کے بھی ہیں، اور اس کو اپنی لائف کی ریفارمیشن کے لیے بھی۔ اچھا کک تھا، تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اس نے کھانا تیار کیا، دعوت کی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ فصانع لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم جاء يدعوه، کھانا تیار کیا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے، اور آپ کی خدمت اقدس میں آیا اور آپ کو دعوت دی کہ یا رسول اللہ، آپ کو دعوت ہے، کھانا میں نے تیار کیا بہت اچھا آپ کے لیے، تو آپ تشریف لائیں۔ پڑوس میں تھا ساتھ ہی، تو کھانا تناول فرمائیں۔ اب آقا، اور یہاں آقا علیہ السلام کی طبیعت اقدس کا جو مزاح کا پہلو ہے وہ بھی اس میں آتا ہے، بے شمار ایسپیکٹ ہیں تعلیم کے۔ آقا علیہ السلام نے اس کی بات سن کر، دعوت سن کر فرمایا وَهَذِهِ، ساتھ ہی ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی تھی، ان کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا وَهَذِهِ، تو اس کے بارے میں کیا کہتے ہو، یہ جو عائشہ ہے، کیونکہ اس نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعوت نہیں دی تھی۔ تو اس نے جواب میں کہا فقال اللہ، یا رسول اللہ نے ان کو دعوت نہیں ہے۔ اب ممکن ہے اس کے پاس کھانا کم ہو، یا اس نے سوچا ہو کہ گھر میں اور فیملی نہیں ہے تو میں ام المؤمنین کو کہاں بٹھاؤں گا، یا کھانا کم ہو، بہر صورت، یا اس نے کچھ اور اپنے احباب مردوں کو بلا رکھا ہو تو ام المؤمنین کو کے لیے کوئی مشکل نہ بنے بیٹھنے کی، جو بھی بہر صورت اس کے ذہن میں وجہ ہوگی، اس سے ہمیں غرض نہیں ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے پوچھا وَهَذِهِ، تو اس عائشہ کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا جی اللہ، یا رسول اللہ ان کو دعوت نہیں۔ تو جواب میں فرمایا آقا علیہ السلام نے فقال رسول اللہ لا، اگر اس کو دعوت نہیں، اس کے لیے لا ہے تو میری بھی لا ہے۔ لا کے جواب میں فرمایا لا، نہیں، اگر اس کو نہیں تو میں بھی نہیں کہتا۔ فعاد یدعو، اس نے پھر حضور علیہ السلام کو بار دیگر دوبارہ دعوت دی، یا رسول اللہ آپ تشریف لے آئیے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَهَذِهِ، دوبارہ آپ نے فرمایا تو اس عائشہ کو کیا کہتے ہو کے بارے میں؟ قال لا، فقال رسول اللہ لا، اس نے پھر کہا یا رسول اللہ اس کے لیے نہیں، ام المؤمنین کو دعوت نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا ان کو نہیں تو میری بھی نہیں، میں بھی نہیں۔ ثم عاد يدعو، تیسری بار اس نے پھر دعوت دی، یا رسول اللہ آپ تشریف لائیے میرے گھر دعوت پر۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَهَذِهِ، یا رسول اللہ، اور اس کے لیے آقا نے فرمایا کیا کہتے ہو؟ تو جب 3 بار ریپیٹڈلی آقا علیہ السلام نے کہا، فرمایا وَهَذِهِ، تو وہ سمجھ گیا کہ آقا علیہ السلام کا اصرار ہے، آپ چاہتے ہیں کہ یہ بھی جائے۔ اس سے سنت واضح ہوئی کہ جب کوئی ڈنر ہو تو فیملی کو ڈنر پہ ساتھ لے جانا بھی آقا علیہ السلام کی سنت ہے، فیملی کو ڈنر پہ ساتھ لے جانا آقا علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو قال نعم فی الثالثہ، جب تیسری بار آقا علیہ السلام نے فرمایا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس کہنے پر واضح اس نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ یہ بھی آئے، تب دعوت دی۔ فقاما یتدافعان، پھر وہ ایک دوسرے آقا علیہ السلام کے ساتھ چل پڑی اور ان کے گھر جا کے پہنچی اور کھانا تناول فرمایا۔ اب یہاں 2 پہلو قابل توجہ ہیں، ایک تو مطلقاً وہ مضمون جو ہمارا اس وقت زیر غور چل رہا ہے، زیر مطالعہ چل رہا ہے، کہ خواتین پر، عورتوں پر شفقت و رحمت کے عملی مظاہر حضور علیہ السلام کی سنت میں کیا ہیں۔ آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ میں خواتین پر شفقت و رحمت کرنے کے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کے مظاہر کیا ہیں، اس سے نرمی کا، محبت کا، شفقت کا، رحمت کا، ملاطفت کا کیا پیمانہ سامنے آتا ہے۔ اور دوسرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فیملی لائف کے لیے اصول وضع کیے۔ بعض لوگ ہمارے اس کو بھی خلاف دین اور خلاف مذہب اور خلاف شریعت سمجھتے ہیں، ڈنر پر جانا تو خود جانا، خود کڑائی گوشت اڑاتے پھریں، بکرے کھاتے پھریں، بریانیاں کھاتے پھریں اور 100 دعوتیں کھاتے پھریں، مگر عورت اور بیوی بچوں کے لیے ان کے لیے حلال نہیں ہے ساتھ جانا، ان کو گھر میں بند رکھتے ہیں، وہ اپنا پکائیں اپنا کھائیں، وہ کسی انجوائمنٹ میں، انٹرٹینمنٹ میں ساتھ نہیں جا سکتے۔ آقا علیہ السلام، یہ مذمومہ تصور جو ہمارا من گڑت ہے، تنگ نظری کا تصور ہے، آقا علیہ السلام نے اس کو توڑا ہے 3 بار وَهَذِهِ کہہ کر۔ آقا نے سمجھ دیا کہ ڈنر پہ خواتین کو جب وہ صبح و شام آپ کے لیے کھانا پکاتی ہیں اور آپ کو کھلاتی ہیں اور آپ کی تباہ کی ذوق کی تسکین کے لیے مہیا کرتی ہیں، جو کچھ آپ چاہتے ہیں بنا دیتی ہیں، تو جب کبھی آپ کی دعوت ہو
اور وہاں کوئی اور امر مانے نہ ہو اور رکاوٹ نہ ہو، تو پھر آپ اپنی فیملی کو ساتھ کیوں نہیں لے جاتے کہ جب آپ کے کھانے کی باری ہے تو آپ بھی انہیں آفر کریں؟ بلکہ میں تو یہ کہوں گا اس سنت سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ جب ویک ڈیز میں تو آپ جاب کرتے ہیں اور سارا دن 6 کے 6 دن عورت آپ کو کھانا پکا کے بیوی کھلاتی ہے، جب ویکینڈ آ جائے اور آپ کے مالی حالات آپ کو اجازت دیں تو اس کو لے جائیں، ساتھ لے جائیں، بچوں کو، اپنی وائف کو، فیملی کو لے جائیں، ان کو ڈنر کرائیں، کسی جگہ کھانا کھلائیں تاکہ وہ بھی تھوڑا انجوائے کریں، آپ کے ساتھ سکون کا وقت گزاریں، اس دن کھانا پکانے سے انہیں بھی چھٹی کریں جیسے آپ کی چھٹی ہے ان کے ساتھ۔ یہ ہے نرمی کا سلوک، اچھا برتاؤ کرنا، یہ آقا علیہ السلام کی سنت ہے۔ مطالبہ کر کے اصرار کے ذریعے آقا علیہ السلام ساتھ لے گئے، اور آپ کو معلوم ہے کہ ہر سفر پر آقا علیہ السلام ازواج مطہرات میں قرآن اندازی کرتے، کانا اذا اراد سفرا اقرا بین نسائہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب کبھی آقا علیہ السلام سفر کا ارادہ فرماتے اپنی ازواج کے درمیان قرآن اندازی کرتے، اور قرآن اندازی میں جس کا نام نکلتا اس زوجہ مطہرہ کو ساتھ لے جاتے، صحابہ کرام بھی لے جاتے۔ آپ نے دیکھا کہ غزوات میں بھی ازواج مطہرات گئی ہیں، بڑے طویل سفروں میں بھی ساتھ گئی ہیں، حج کے سفر میں بھی گئی ہیں، عمرے کے سفر میں بھی گئی ہیں، حجت الوداع پہ بھی گئی ہیں، اور دیگر سفروں میں بھی کئی مقامات پر ازواج مطہرات نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، دیگر ازواج مطہرات کا، شہزادیوں کا اور دیگر فیملیز کا جانا۔ سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام جب میدان کربلا گئے ہیں تو پورا اپنا خانوادہ نبوت اہل بیت اطہار اپنی فیملیز کو ساتھ لے کر گئے۔ آپ کے پاس کتنے واقعات صحابہ کرام کے یہ معمولات، سفر پہ لے جانا، ڈینرز پہ لے جانا، یہ جو سوشل گیدرنگ ہیں پراپر، جہاں دین کی تعلیم کے مطابق ماحول صحیح ہو، جہاں آپ انہیں ماحول مہیا کر سکیں، اگر صحیح نہیں بھی تو آپ مہیا کر سکیں، ارینج کر سکیں، مگر انہیں اپنی لائف کی انٹرٹینمنٹ میں، انجوائمنٹ میں شریک کار کرنا اور شریک رکھنا، یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس کا یہ لطیفہ ہوا، میں نے یہ بات کینیڈا میں ایک بیان میں ایک مجلس میں احباب کو، محدود سی مجلس تھی، سنا دی، اس میں خواتین بھی تھی، کوئی 200 کے قریب افراد تھے، ایک نجی مجلس تھی، ملنے کے لیے میرے پاس وہ ایک جگہ پہ ایک ڈنر تھا، تو مرد بھی تھے، ان کی عورتیں بھی تھیں۔ جب یہ حدیث سنا دی تو اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ لوگ جو بیویوں کو کبھی لے ہی نہیں جاتے تھے ساتھ، یا کم لے جاتے تھے، کبھی لے گئے کبھی نہیں، تو بیوی نے جا کے پھر جب کبھی ڈنر کا ٹائم آنا، کوئی دعوت پہ جانے کا وقت آنا، تو پھر ان کی بیوی نے شروع کر دیا وہاذے ہی، وہ حدیث سناتی تھی، وہاذے ہی، تو کر کے تو اس کے بعد ساتھ جانا پھر کھانوں پر، تو ان کو ڈنر پہ جانے کے مواقع مل گئے۔ مقصد ہے کہ زندگی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تعلیم دی ہے، وہ زندگی میں سہولت ہے، نرمی ہے، محبت ہے، پیار ہے، حقوق ہیں۔ پلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سبھی نے مناؤ حضور آ گئے۔ اگر سیمنٹ جنگ رودھک نہ ہو تو جان لیوا ہو سکتا ہے۔ श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। अपनाइए मिलाज स्किन क्रीम। इसको सिर्फ रात में इस्तेमाल करने से आपको मिले फेस प्रॉब्लम से आजादी। अब फेस प्रॉब्लम को कहिए बाय बाय। एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा सारी कायनात मसरूर है, जश्न मिलादे रसूल है। नबियों के सरदार निगाह इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान, वही यासीन वही ताहा। मैं आया तेरे दरबार, मैं आया तेरे दरबार, मेरी तुझ पे इंसानियत के लिए मोहसिन इंसानियत का पैगाम सीरत रसूल के मुख्तलिफ गोशों का अहाता करता हुआ लाइव फोन इन प्रोग्राम, हुब्बे नबी से सरशार नातों का हसीन गुलदस्ता, जश्न मिलादुन नबी, हर पीर से जुमा रात 10:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। मुल्क जहां खुसरो चे खुसरो। हजरत अमीर खुसरो को खिराज अकीदत। हैदराबाद में मुनक्किदा जश्न खुसरो जल्द आ रहा है
सिर्फ ETV उर्दू पर। हम बातचीत करेंगे कि प्रेगनेंसी में किस तरह की डाइट लेनी चाहिए, बच्चों को एक हेल्दी फाउंडेशन देने के लिए क्या है, और हाई आयरन और हाई कैल्शियम रिच फूड्स आपको किस डाइट से मिलेंगे। डायल कीजिए 040-233-13820 और 233-13380। आदाब डॉक्टर, इस जुमेरात शाम 5 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। हिंदुस्तान के मुसलमान एक हो जाए, किसी एक इशू के ऊपर एक हो जाए और उनकी आवाज को बुलंद किया जा सके, यानी मुस्लिम क़यादत का फुकदान जो है वो कहीं ना कहीं है। आप मानते हैं इस बात को? एक हिंदुस्तान में जो इशू बना मुस्लिम्स में कि वेदर यू आर फॉर पाकिस्तान और यू आर अगेंस्ट पाकिस्तान, तो हर आदमी उसके साथ आइडेंटिफाई हो गया और उसी से क़यादत उभरती चली गई। मुस्लिम लीडरशिप का जो कहीं ना कहीं फुकदान है या कमी है, ये वाकई इससे जो है लोगों को परेशान होने वाली बात है, खासतौर से मुस्लिम तबके में। मुसलमानों की लीडरशिप की बात की जाती है तो या तो मुलायम सिंह यादव की तरफ नजर जाती है, लालू प्रसाद यादव की तरफ नजर जाती है, या दूसरे जो लोग हैं उनकी तरफ जाती है। मुसलमान के नाम पर मुस्लिम कायद आज नहीं है, न सिर्फ मुस्लिम तबके में बल्कि दूसरे जो बिरादरियां हैं उनमें भी, या फिर जो दूसरे लोग हैं उनमें भी जो है कोई कायद नहीं है। जो लोग सियासी पार्टियों में मौजूद हैं वो सिर्फ अपने बॉसेस को खुश करने की बात करते हैं। हिंदुस्तान में मुस्लिम क़यादत का फुकदान। देखिए प्रोग्राम हमारे मसाइल, जुमे की रात 8 बजे और इतवार दोपहर 2:30 बजे, सिर्फ ETV उर्दू पर। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मरी वो हदीस जो मैंने अभी पहले पढ़ी, आप फरमाती हैं काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा अरादा सफरन अक़रा बैन निसाइही फ़अय्यतुहुन्ना खरज सामुहा खरज बिहा मअहू। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब कभी सफर का इरादा फरमाते, आप अपनी अज़वाज मुतारात के दरमियान कुरा अंदाजी करते, जिसका भी नाम और जिसका नाम निकलता उस कुरा में उसको आप साथ ले जाते। इसी तरह अज़वाज मुतारात के दरमियान आका अलैहिस्सलाम रातों और दिनों को तकसीम फरमाते थे। तो ये शफकत और ये नरमी और ये मोहब्बत का सलूक था अज़वाज के लिए, औरतों के लिए, और यही आका अलैहिस्सलाम ने आगे फिर उम्मत को तालीम दी, इसी की तालीम दी आके। फिर इतनी खुशगवार जिंदगी आका अलैहिस्सलाम ने गुजारी और खुशगवार जिंदगी की तालीम दी है जिसका हम तसव्वुर नहीं कर सकते। हम समझते हैं कि मजहबी जिंदगी रूखी होती है, हमने रूखा बना दिया है, रूखा सूखा बना दिया है, उसके अंदर एंटरटेनमेंट के एस्पेक्ट को निकाल दिया है, शफकत और मोहब्बत और नरमी, काइंडनेस, सॉफ्टनेस को निकाल दिया है, प्लेयर और एंजॉयमेंट को निकाल दिया है टोटल, और हमने उसको इंतहाई बोर और इंतहाई सख्त और जबर बर्बरियत की, बल्कि जिस तरह किसी को बंद कर देते हैं, किडनैप करके जब उसको बंद कर देते हैं, जेल खाना बना दिया अपने घर को, अपनी फैमिली के लिए। और उनके साथ आका अलैहिस्सलाम वाली सुन्नत और आपके अमली मज़ाहिर पर मबनी जिंदगी, उसका शऊर ही नहीं रहा हमारी सोसाइटी में। एक और हदीस कोट कर रहा हूं, उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हदीस की रावी हैं। आप फरमाती हैं खरजतु मा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी बाद अस्फारिही, कि मैं बाद सफरों में एक सफर पे आका अलैहिस्सलाम के साथ गई, यानी कई सफरों में जाना होता। फरमाती हैं ये उनमें से एक सफर का वाकया है। फरमाती वाना जारियतुन लम अहमिल लहम, मैं नौउमर थी, अभी नौजवान थी, और अभी मेरा मोटापा मेरे जिस्म पे नहीं आया था, बल्कि नहीं हुई थी मेरी बॉडी, हैवी नहीं हुई थी मैं अभी, वलम उबद्दिन, बदन मेरा हैवी नहीं हुआ था। फनज़लना मंजिलन, हम एक जगह पे रुके, फ़क़ाल लिन्नास तक़द्दमू, आका अलैहिस्सलाम ने सबको फरमाया कि आगे हो जाओ। जो सफर में काफिले में मुसाफिर सहाबा जा रहे थे, सहाबा कराम, फरमाया तुम आगे चलो आगे चलो, और खुद जरा आका अलैहिस्सलाम पीछे रुक गए। फ़तक़द्दमू, सहाबा कराम आगे हो लिए। जब वो आगे हो गए तो मुझे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आओ आयशा, मैं और तुम दोनों दौड़ का मुकाबला करते। ये पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अब क्या ये तसव्वुर हमारी सोसाइटी में दीन का, मजहब का, मियां बीवी के रिश्ते में, फैमिली लाइफ में आपस में ये है मजहबी जिंदगी का, बल्कि इतना तसव्वुर हमने उल्ट कर दिया और उसका इमेज इतना अजीब सा खराब कर दिया है कि अगर एक मजहबी शख्सियत हो, एक आलिम हो, एक शेख हो, पीर हो, एक आलिम हो, कोई स्कॉलर हो,
اور اس نے امامہ جبہ کبا اپنا لباس پہن رکھا ہو، اس کو کوئی دوڑتا دیکھ رہے ہیں تو شاید ان کو شک ہو جائے گا کہ کچھ پرابلم ہے، قابل علاج ہے۔ امیج اتنا الٹ بنا دیا کہ اب یہ بات ابزور بھی نہیں ہوتی، ہم نے امیج اتنا غلط بنا دیا، گیم نہیں کر سکتا۔ آقا علیہ السلام نے دوڑ لگائی ہے صحابہ کرام کے ساتھ، آقا علیہ السلام نے پہلوانی کی ہے، ایک غیر مسلم پہلوان تھا کافر، اس نے شرط لگائی کہ میں اسلام اس شرط پہ قبول کروں گا کہ آپ میرے ساتھ کشتی کریں اور وعدہ کریں کہ روحانی طاقت استعمال نہیں کریں گے، محض جسمانی طاقت کے ساتھ۔ اگر پھر جسمانی طاقت کے ساتھ بھی آپ اب مجھ پہ غالب آ گئے، میں ہار گیا تو اسلام قبول کر لوں گا۔ آقا علیہ السلام نے وعدہ کیا کہ روحانی طاقت جو نبوی معجزانہ طاقت ہے، معجزہ وہ استعمال نہیں کروں گا، محض جسمانی طاقت سے لڑوں گا۔ آقا علیہ السلام نے کشتی کی اور وہ بہت بڑا رستم زماں تھا، اس کو پچھاڑ دیا، اس نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا، اور پھر وہ صحابی بن گیا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ صحابی ہو جانے کے بعد ایک مدت گزر گئی تو مجھے خیال آیا کہ میرے دل میں خواہش ہوئی کہ آقا علیہ السلام کے جسم پاک سے پھر لپٹا جائے، عزل عشق و محبت۔ میں نے پھر عرض کیا تو آقا علیہ السلام نے دوبارہ کشتی فرمائی میرے ساتھ۔ یہ حضور اسلام کی زندگی تھی۔ آقا علیہ السلام شہر مدینہ میں دوڑ کے مقابلے کرواتے، یہ شفقت اور محبت اور نرمی اور لطف اور بے ساختہ تعلق اپنی امت کے ساتھ اس کے مظاہر تھے۔ دوڑ کے مقابلے کرواتے، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ آنے والوں کو انعامات آقا علیہ السلام دیتے۔ خود پیراکی کی آقا علیہ السلام نے، بچپن میں پیراکی کی، سوئمنگ کی آقا علیہ السلام نے، تیر اندازی کی ہے، پتھر پھینکے ہیں آقا علیہ السلام نے۔ لوگوں کے ساتھ گل مل کے رہتے، گل مل کے جانتے، تاکہ خیریت محسوس نہ ہو، کوئی وحشت اس تعلق میں محسوس نہ ہو، اور مذہبی زندگی کا کوئی خاص قسم کا خول جو لوگوں کو خوف میں مبتلا کر دے، وحشت میں مبتلا کر دے، جھجک کر دے، دوری کر دے، وہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں نہیں تھا، اللہ کے نبی، اللہ کے پیغمبر میں نہیں تھا، اور نہ یہ اسلام کی عطا کردہ دینی مذہبی اور روحانی زندگی کا حصہ ہے۔ اس میں تو قربت ہوتی تھی، نرمی ہوتی تھی، پیار ہوتا تھا، شفقت ہوتی تھی، جو جتنے قریب ہوتا وہ اتنے آقا علیہ السلام سے اور بڑھ کے محبت کرنے لگ جاتا، جدا ہونے کو اس کا جی نہ کرتا تھا۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ شفقتاً آقا علیہ السلام نے شفقتاً دوڑ کا مقابلہ میرے ساتھ فرمایا، محبتاً دوڑ کا مقابلہ فرمایا، اور فسبقتہ، فرماتی ہیں کہ میں چونکہ میرے جسم میں ابھی نہیں تھی، ابھی موٹاپا نہیں آیا تھا، تو میں دوڑ کا مقابلہ ہوا اور میں آگے بڑھ گئی، دوڑ میں آگے بڑھ گئی، اور آقا علیہ السلام پھر خاموش ہوئے۔ فرماتے ہیں پھر ایک زمانہ گزر گیا، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ایک زمانہ گزر گیا، پھر میرے جسم میں کچھ فربا ہو گیا، میرا جسم ہیوی ہو گئی، میں بلکی ہو گئی تھوڑی، اور دن تو وہ نسی، تو میرا جسم بھی بھاری ہو گیا اور میں بات کو بھول بھی گئی۔ ایک مرتبہ پھر ہم سفر پہ جا رہے تھے، ایک منزل پہ رکے، آقا علیہ السلام نے پھر فرمایا صحابہ کرام کو تقدموا تقدموا، آگے چلے جاؤ آگے جاؤ، فتقدموا، وہ آگے چلے گئے، اور آقا علیہ السلام نے پھر مجھے فرمایا عائشہ آؤ آج پھر دوڑ کا مقابلہ کرتے ہیں شفقتاً، فسابقتہ فسابقنی، پھر میں نے آقا علیہ السلام کے ساتھ دوڑ کا مقابلہ کیا، اس مرتبہ آقا علیہ السلام مجھے ہرا کے آگے نکل گئے، اور جب ہرا کے نکل گئے تو فضارب بیدہ کتفیہ، آقا علیہ السلام نے اپنا دست مبارک میرے کندھوں پر مارا، اور کندھے پر آہستہ سے پیار کے ساتھ مار کر فرمایا ہاذہ بتلک، اے عائشہ یہ اس دن کی دوڑ کا جواب ہے، میں نے بدلہ اتار دیا، ہاذہ بتلک، یہ اس دن کی دوڑ کا جو تو جیت گئی تھی آج اس کا بدلہ میں نے اتار دیا، عدل کا بدلہ ہو گیا، اور مسکرا پڑے۔ یہ آقا علیہ السلام کے مظاہر عملی زندگی کے، اپنی ازواج کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، اپنی سوسائٹی میں۔ اور یہ حدیث اس کو امام شافعی نے روایت کیا اپنی مسند میں اور کتاب الام میں، امام ابو داؤد طیالسی نے روایت کیا اپنے مسند میں، امام احمد بن حنبل نے روایت کیا اپنے مسند میں، امام ابن ابی شیبہ نے روایت کیا، امام ابو داؤد نے روایت کیا سیاہ ستہ کی اپنی سنن میں، امام نسائی نے، امام ابن ماجہ نے اپنی سنن میں سیاہ ستہ کے اندر روایت کیا، امام ابن حبان نے اپنے صحیح میں روایت کیا، اور یہ حدیث صحیح ہے اپنی سند کے اعتبار سے۔ یہ آقا علیہ السلام کا کرم خلق ہے، حسن خلق ہے، شفقت ہے، کرم ہے، اور حسن معاشرت ہے اپنی فیملی کے ساتھ، اور آپ کی عظمت اور جمال مودت ہے، آپ کی محبت کا حسن اور جمال ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خواتین کے ساتھ شفقت، جس میں ازواج مطہرات، فیملی اور دیگر بچے سمیت ہم بالعموم ساروں کا جائزہ لے رہے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا، اور روایت صحیح بخاری ہے، فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ اپنے دن اور راتیں
عدل کے ساتھ تقسیم فرماتے تھے بین الازواج، یعنی اپنی ازواج مطہرات کے حجروں میں، گھروں میں باری باری تقسیم فرماتے تھے اپنا قیام۔ ایک دن کسی ایک زوجہ مطہرہ کے گھر قیام تھا، جبکہ کسی دوسری زوجہ مطہرہ نے کوئی اچھا کھانا بنایا اور ان کا دل چاہا کہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں وہیں بھیج دوں جہاں قیام فرمائے۔ یہ خدمت کا جذبہ ہے۔ ان کا کھانا وہاں بھیجنا، اچھا کھانا اکیلے خود کھانا گوارا نہیں کیا، یہ جذبہ خدمت، جذبہ محبت ہے، بھیج دیا۔ جس زوجہ مطہرہ کے گھر آقا علیہ السلام قیام فرما تھے، جب وہ خادم ایک پلیٹ میں وہ کھانا لے کے آیا، کوئی ڈش تھی، تو اس زوجہ کو اس پر غیرت آئی اور ناراضگی ہوئی۔ اب یہ ان کا جذبہ خدمت و محبت ہے جس کے اوپر غیرت و ناراضگی واقع ہوئی کہ آج یعنی 7-8 دن یا 9 دن کے بعد تو میری باری آئی ہے کہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی میزبانی کروں اور جو کچھ توفیق ہو پکا کے پیش کروں اور آپ کی خدمت کروں۔ تو یہاں بھی دوسری زوجہ نے کیوں بھیج دیا ہے جبکہ وہ اپنی خدمت کی ٹرن لے چکی ہیں؟ یہ فطری چیزیں ہوتی ہیں۔ انہوں نے تھوڑا غصے میں آ کے ہاتھ مارا اس خادم کے ہاتھ کو، اور وہ جو پلیٹ تھی وہ نیچے گر گئی اور وہ گر کے ٹوٹ گئی، اس کے ٹکڑے ہو گئے۔ اب پلیٹ کے توڑ دینے کا عمل آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ہوا، اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام خفا نہیں ہوئے، آپ نے کسی رد عمل کا مظاہرہ نہیں فرمایا، ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا، ایک کلمہ بھی نہیں ایسا کہا جس سے آپ نے ڈانٹ ڈپٹ پلانے کا انداز اختیار کیا ہو، بلکہ آقا علیہ السلام نیچے بیٹھے اور خود اس پلیٹ کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑوں کو جمع کیا اور اکٹھا کر کے ایک طرف رکھ دیا، پھر جو کھانا گر گیا تھا اس کو جمع کیا اور جمع کر کے پھر نئی پلیٹ اس گھر سے لی، اس خادم کو دے دی اور اس کو روانہ کر دیا اور ٹوٹی ہوئی پلیٹ اس کے بدلے میں وہاں رکھ دی۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک لطیف مزاح کے انداز میں اس زوجہ کو جنہوں نے پلیٹ توڑ دی تھی، اس زوجہ کو نصیحت، تربیت اور تلقین فرمائی۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا رد عمل ہے، اور یہ شوہروں کے لیے ایک سنت وضع کی ہے، سنت قائم کی۔ شوہران گرامی، ان کی شوہریت میں غیرت پیدا ہو جائے، وہ سمجھیں کہ ہماری شوہریت کو دھچکا لگائے، اس سے تو ہماری شوہریت کمزور ہو جائے گی، اس سے ہماری شوہریت جو ہے وہ تابع ہو جائے گی اور بیویاں سر چڑھ جائیں گی، ہمارے اوپر غالب ہو جائیں گی، سوار ہو جائیں گی۔ ہم اس طرح سوچتے، یہ ہماری اپنی وضع کردہ سوچیں ہیں، ہماری سوچوں کے اپنے پیمانے ہیں۔ راستے دو ہی ہیں، یا ہم اپنی سوچ کے پیمانوں کے مطابق چلیں یا اپنی زندگی کی ہر سوچ کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت طیبہ اور سیرت مبارکہ اور آپ کی تعلیم و تلقین کے تابع اور اس کی موافقت میں کر دیں۔ صاف ظاہر ہے اس دوسرے راستے میں خیر ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ عبادات کی حد تک تو ہر کوئی سنت کی پیروی کر لیتا ہے۔ لطف پیروی اور اتباع کا تو یہ ہے کہ عبادات سے ہٹ کر جمیع معاملات زندگی میں بھی انسان قدم قدم پر حضور علیہ السلام کی سنت و سیرت کو اپنائے۔ انک لعلی خلق عظیم کا حضور علیہ السلام کے خلق عظیم کا جو فیض ہے، اس سے جہاں تک ممکن ہو اپنی روز مرہ زندگی کے معاملات میں اس سے فیض اخذ کرے اور اپنے آپ کو اس رنگ میں رنگنے کی کوشش کرے۔ یہ حقیقت میں مطابعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، بول چال میں، دوسروں کے ساتھ معاملہ کرنے میں، دوسروں کے ساتھ تعلق رکھنے میں، غصہ ناراضگی کی کیفیات میں، کسی کے ساتھ برتاؤ کرنے میں، کوئی لین دین میں۔ الغرض زندگی کے ہزارہا معاملات ایسے ہوتے ہیں جو عبادات سے اور مذہبی امور سے ہٹ کر ہوتے ہیں۔ ان معاملات کو چلانے، سنبھالنے کے لیے اور ان کو ریگولرائز کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں حضور علیہ السلام کا اسوہ حسنہ عطا کر دیا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اسوہ حسنہ عطا کر دیا، ایک عظیم کامل نمونہ حیات کر دیا ہے، جو عظیم نمونہ حیات بھی ہے اور لائق تقلید بھی ہے۔
قابل عمل بھی ہے. اگر